السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گھر کی ذمہ دار، اس موضوع سے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کے مطابق خاندانی تنظیم کا ایک اصول یہ ہے کہ عورت بنیادی طور پر اپنے گھر کے داخلی نظام کو سنبھالے اور مرد بنیادی طور پر معاش کی فراہمی کا ذمہ دار ہو۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ سورہ نساء آیت نمبر 34، یعنی مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنا مال خرچ کیا۔ اس آیت میں فضیلت کا لفظ امتیاز کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مزید استعداد، ایڈیشنل کوالٹی کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقی نقشے کے مطابق مرد کو جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط، اسٹرانگ بنایا گیا ہے۔ وہ سختیوں کو سہنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مرد کے اندر یہ اضافی صلاحیت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ معاشی جدوجہد کے مشکلات کو برداشت کرے۔ وہ سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حاصل کرے۔ تخلیقی نقشے کے مطابق عورت کا کام بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالنا ہے، اسے اگلی نسل کے افراد کو تیار کرنا ہے۔ اس بنا پر عورت کے اندر اس خاص پہلو سے کچھ اضافی خصوصیت، ایڈیشنل کوالٹی رکھی گئی ہے، مثلا نرمی، انفعالیت وغیرہ۔ اگر عورت اور مرد دونوں اس تخلیقی راز کو سمجھے اور دونوں اپنے اپنے دائرے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے تو گھر کے اندر کا نظام اور گھر کے باہر کا نظام دونوں یکساں طور پر کامیابی کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس تخلیقی نقشے کی رعایت نہ کی جائے تو خاندانی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی ٹریجڈی المیہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مساوات کے غیر فطری نظریے کے تحت یہ ہوا کہ عورت اور مرد دونوں باہر کے کام کو سنبھالنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہر کی دنیا میں مصنوعی طور پر بے روزگاری، ان امپلائمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مردوں کے لیے روزگار کے مواقع پوری طرح موجود تھے، مگر جب عورتیں بھی اپنے گھروں سے نکل کر روزگار کے مواقع میں حصہ دار بن گئی تو یہ تناسب قدرتی طور پر ٹوٹ گیا اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جسے بے روزگاری کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا جو انہیں فطری نظام کے تحت اپنے گھر کے اندر انجام دینا تھا۔ فطرت کے نظام کو توڑنے کا نتیجہ نہایت بری شکل میں نکلا۔ سماج کے اندر نئے نئے سنگین مسئلے پیدا ہو گئے۔ عورتوں کے باہر آنے سے کوئی نیا تعمیری کام نہ ہو سکا، کیونکہ گھر سے باہر آ کر جو کام انہوں نے سنبھالا اس کو کرنے کے لیے معقول تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر جہاں تک گھر کا تعلق ہے وہ صرف عورتوں کو کرنا تھا، اس لیے وہ اجڑ کر رہ گیا۔ موجودہ زمانے میں انسانی سماج بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس تلخ حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں کہ سماجی زندگی کے ایک شعبے میں ضرورت سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور سماجی زندگی کے دوسرے شعبے میں سرے سے کام ہونا ہی بند ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں از سر نو غور کیا جائے اور ری اسسمنٹ کے ذریعے پھر سے سمجھا جائے کہ زندگی کی تشکیل کا صحیح فطری نظام کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔